الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قابل صد احترام آغا سید جواد نقوی صاحب دامت برکات ملالیہ اور دیگر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت پہ کہ نبض پہ جو ہاتھ رکھتا ہے وہ کامیاب ترین شخص ہوتا ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ لبیک غزہ اور لبیک اقصیٰ کے حوالے سے ہم سب امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اگر میں بات کروں تو مختلف اینگلز سے بات کر سکتا ہوں، جذباتی بھی بات ہو سکتی ہے اور علمی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان دس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جہاد کی۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے اتحاد کی، اور امت واحدہ کے طور پہ جب ہم تمام مسلمان اور مسلم امہ ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمن چاہے گریٹر یہودی اور اسرائیل کا دعویٰ کرے یا چاہے ایک پاور شو کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب ہم سب متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسلمان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں، آپ سب علم و دانش کے معمار ہو اور پاور ہو۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہودی کی تاریخ کو دیکھیں تو ہٹلر نے چند یہودیوں کو بچایا تھا اور اس نے اس بنیاد پہ اس کو چھوڑا تھا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ان کی خباثت کتنی ہے، یہ کتنے کم ظرف اور کتنے گندے لوگ ہیں۔ آج امت مسلمہ کو اس چیز کا احساس ہے کہ واقعی اگر ان کو بھی ختم کر دیا جاتا تو دنیا میں کوئی تفرقہ نہ ہوتا۔ پھر اگر آپ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نور الدین زنگی کے دور میں جو صہیونیوں کے ساتھ مسلم جنگیں ہوئی تھیں، اس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کی عیاری اور ان کی چالاکی نے مسلمانوں کو ہر جگہ پر پسپا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر اگر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرماتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہودی کروڑ کے برابر بھی نہیں ہیں، ابھی تک کروڑ سے بھی ان کی تعداد کم ہے اسرائیلیوں کی، لیکن وہ امریکہ کے بل بوتے پہ اور امریکہ کی شہ پہ وہ کام کر رہا ہے۔ پہلے امریکہ کو سامنے لا کے جس طرح ایران پر پابندیاں لگائی گئیں، جو حال عراق کا کیا گیا، جو یمن کے ساتھ کیا گیا، ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو اس نے پہلے امریکہ کو استعمال کیا، اور اب فرسٹ چانس ہے کہ اسرائیل نے خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی ہے۔ آج اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور میں ہمیشہ کلپس سنتا رہتا ہوں جناب آغا جواد شاہ صاحب کا کہ آپ ہمیشہ امت واحدہ کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، یکجہتی کی بات کرتے ہیں۔ اگر یکجہتی کی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سے مسائل ہیں جو ہمارے درپیش ہیں، ان کا سد بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں متحد ہو کر
اور جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس طرح جہاد کی بات ہوتی ہے، ہم پاکستانی اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میں پورے پاکستان کا دورہ کرتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ جہاد کے حوالے سے میرے پاس تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے نام موجود ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، ہم ریاست کے ساتھ ہیں۔ اگر ریاست جہاد اعلان کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اور جماعت اہل سنت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اگر آپ اور ہم سارے متحد ہو کر، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ واحد ظاہر پاکستان ایٹمک پاور ہے، اور پھر الحمدللہ یہ بھی شنید میں آیا ہے کہ ایران بھی ایٹمی پاور بننے جا رہا ہے۔ اور اگر ایران اور پاکستان ہم مل کر تمام امت مسلمہ کو واحد بنانے کی کوشش کریں اور یکجا ہو کر ان اسرائیلیوں کا مقابلہ کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ امریکہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب جتنا بھی میں آخری بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر امریکہ ایک راگ علامتا ہے، وہ کیا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کا خیال کرو، وہاں مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہاں مسلمانوں نے یہ کر دیا۔ 1 بندہ 2 بندے 10 بندے ان کی قتل و غارت کی خبر دیکھ کر وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ یہاں تو 45,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں جو معصوم ہیں، جو بچے اور خواتین ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس میں ان کے ہیومن رائٹس والا لیکچر کہاں گیا؟ آج ہم مسلمانوں کو اس کو یہ لیکچر بھی یاد کروانا چاہیے اور ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا دور کا سفر کر کے تشریف لائیں۔ بلوچستان کے علماء، مشائخ اتحاد امت کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔